العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطش فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وَإِذَا مَاتَ فَأَتَّبِعْهُ۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی توفیق اور عنایت سے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس جگہ میں، جس کو اللہ تعالیٰ کے پسند فرماتا ہے، ہم کو اکٹھا کیا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی کچھ نصیحتوں کو الحمدللہ یہاں سے حاصل کر کے جائیں۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا کہ میرا عنوان ہے مسلمانوں کے حقوق۔ شریعت اسلامیہ کا اگر ہم مطالعہ کرتے جائیں گے تو شریعت اسلامیہ میں ہر انسان کو اس کا حق دیا گیا ہے۔ حقوق کی اگر ہم بات کرتے جائیں گے، بہت لمبی فہرست ہے۔ میاں بیوی کے حقوق، والدین کے حقوق، بچوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، اس طرح قرآن مجید اور احادیث کے مطالعے سے بہت ساری لمبی فہرست تیار ہو جائے گی، لیکن وقت چونکہ بہت کم ہے، میں ایک مختصر سی جامع حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بنیادی جو حقوق عائد ہوتے ہیں ہر مسلمان پر، وہ 6 حقوق ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں۔ اس حدیث میں بتایا گیا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 6 حقوق عائد ہوتے ہیں، اور ان حقوق کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ۔ سب سے پہلا حق بنتا ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ جب بھی ہم ان مسلمان بھائی سے ہم ملاقات کرتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کریں۔ ایک دوسرے مسلمان کا حق ہے، سلام کرنے میں پہل کرنا چاہیے، جیسا کہ ترمذی کی روایت ہے کہ السلام قبل الکلام۔ جب بھی ہم آپس میں ملاقات کریں گے تو بات شروع کرنے سے پہلے اس پر سلامتی کی دعا ہم کریں گے۔ دیکھیے شریعت اسلامیہ کتنی پیاری تعلیمات مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے کہ الحمدللہ جب ہم ملاقات کرتے ہیں کسی بھی ناحیے سے ہو، سب سے پہلے ہم اپنے بھائی کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کی برکتوں کے لیے ہم دعا دینا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے نیکیوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ سلام جو ہے ایک مشروع عبادت ہے، یعنی اس کا حکم خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے اذا لقی احدکم اخاہ۔ جب تم میں کا کوئی مسلمان اپنے بھائی سے ملاقات کرتا ہے، جب تم میں کا کوئی مسلمان اپنے بھائی سے ملاقات کرتا ہے فلیسلم علیہ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو سب سے پہلے سلام کرے۔ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ۔ دیکھیے سلام کی جو اہمیت اس حدیث میں وارد ہوئی ہے کہ اگر آپ کے بھائی سے آپ نے ملاقات کر لی، اس کو سلام آپ نے کہہ دیا، اس کے بعد آپ جا رہے ہیں، آپ کے درمیان میں ایک درخت بھی اگر حائل ہو رہا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں جدارن، یعنی اگر درخت یا کوئی دیوار بھی اگر آڑے آ گئی، آپ کے درمیان میں حائل ہو گئی، تو آپ کو چاہیے کہ دوبارہ آپ اس پر سلام کریں۔ باقاعدہ صحابہ اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیے سلام کرنے کی جو ہے احادیث میں بڑی ترغیب ملتی ہے، بہت مرتبہ جو ہے اس کو جو ہے اللہ کے نبی نے ابھارا ہے۔ اور اسی طریقے سے کیوں یہ سلام کرنے کے تعلق سے یہ تعلیمات مجھے اور آپ کو کیوں دی گئی ہیں؟ اس سلام کے ذریعے سے ہمارے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، ہمارے درمیان کے جو تعلقات ہیں وہ استوار ہوتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے تعلق سے فرمایا کہ یہی وہ سلام ہے جس کے ذریعے سے آپ کے تعلقات استوار ہوں گے، یہی سلام ہے جس کی وجہ سے آپ جنت میں داخل ہونے کے لیے آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم میں کا کوئی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور ایمان والے اسی وقت ایمان والے ہو سکتے ہیں ولا تؤمنوا حتی تحابوا، ایک مسلمان کے درمیان دوسرے مسلمان کے ساتھ محبت ہونا چاہیے، اسی وقت ہمارے ایمان کا کمال ہوتا ہے، ہمارے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور یہ محبت کیسے ہمارے درمیان پیدا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء، اے میرے صحابہ کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتاؤں، وہ کام نہ بتاؤں، اگر وہ کام کو تم انجام کر لو گے، اس عمل کو تم اپنی زندگی میں پیدا کر لو گے تو ضرور تمہارے درمیان آپسی تعلقات میں محبت پیدا ہوگی، آپسی تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ سلام سے جہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہ سکتے ہیں، اسی سلام کے ساتھ ہم جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے، تو اسی سلام کے ذریعے سے میں اور آپ کبر سے بچ سکتے ہیں، تکبر سے بچ سکتے ہیں۔ جیسا کہ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، روایت کرتے ہیں کہ افشوا السلام تسلموا، حدیث صحیح حدیث ہے، ابن حبان کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ افشوا السلام تسلموا، کہ تم سلام کو عام کرو، تسلموا ای علماء مطلب اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تسلموا من الکبر، کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی غرور سے، تکبر سے آپ کو بچائے گا کہ آپ اس سلام کو جہاں تک ہو سکے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، جہاں کہیں آپ رہتے ہو سلام عام کرو، سلام کرتے رہا کرو۔ دیکھیے صحابہ کی عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ بازار کو جایا کرتے تھے صرف اسی وجہ سے کہ لوگوں میں ہم سلام کریں گے، سلام کے ذریعے سے ہم نیکیوں کو کمائیں گے، لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ساتھیوں کو سلامتی کی دعا دیں گے، اسی لیے وہ بازار بھی جایا کرتے تھے۔ تو مجھے اور آپ کو ضروری ہے، ایک حق بنتا ہے اپنے بھائی کا کہ جب بھی ہم اس سے ملاقات کریں سلامتی کی، رحمت کی اور برکت کی دعا دینا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے درمیان کا جو غلط فہمی ہے، ہم اس آدمی کو، اس ساتھی کو ہم سلام کرتے ہیں جس سے ہماری واقفیت ہوتی ہے، جس کو ہم پہچانتے ہیں، جبکہ حدیث میں اگر آپ غور کریں گے اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپ سلام کو عام کیجئے، لیکن ہم مخصوص سلام کرتے ہیں، یعنی اپنے مخصوص لوگوں کو، مخصوص طبقے کو، مخصوص معاشرے میں رہنے والوں کو بس ہم سلام کرتے ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی غریب آدمی ہے، اگر ہم نہ جاننے والا کوئی مسلمان بھائی ہے تو ہم اس کے تعلق سے سلام کے سلسلے میں پہل نہیں کرتے، جبکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ عبداللہ ابن عمر راوی حدیث ہیں، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ای الاسلام خیر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام سب سے بہترین ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تطعم الطعام، سب سے اچھا اسلام وہ ہے کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، غریب لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام، اور آپ لوگوں کو سلام کرتے رہا کرو، لوگوں کو سلام کیا کرو، علی من عرفتہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات کہی کہ اس پر جس کو آپ جانتے ہو، وَعَلَى مَنْ لَا يَعْرِفُ، اور اس آدمی پر بھی جس کو آپ نہیں جانتے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی مسلمان ہے لیکن وہ آپ کا واقفیت والا آدمی نہیں ہے، لیکن آپ آگے بڑھ کے اس کو سلام کرنا چاہیے، یہ ایک مسلمان کا حق ہے۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہم کو ملتی ہے کہ وہ جب بھی بچوں کے پاس سے گزرا کرتے تھے بچوں کو آگے بڑھ کے سلام کیا کرتے تھے، سلام کرنے کے بعد اپنے ساتھ جو صحابہ آتے تھے ان کو کہتے تھے ھَكَذَا يَفْعَلُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سلام کیا کرتے تھے۔ آج ہم کبھی چھوٹے بچوں کو اگر ہمارے سامنے آئے ہم کو سلام کرتے ہیں،
ہم ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے، جبکہ یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے بڑے ہر کسی کو جو ہے سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ اور سورہ نساء کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی سلام پیش کرتا ہے تو تم بہتر انداز میں اس کو اور سلام پیش کرنے کی کوشش کرو۔ کیسے؟ اگر کوئی آپ کو السلام علیکم کہتا ہے تو آپ اس کے جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو۔ اگر کوئی آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو آپ مزید اس کو جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ تو اسی آیت کریمہ میں یہ بات بھی کہی گئی ہے، اور ردوہا، اگر آپ مزید بڑھا کر جواب نہیں دیتے ہیں، کم از کم وہ آدمی جتنا آپ کو سلام کیا ہے، جتنے صیغوں کے ساتھ، جتنے کلمات کے ساتھ آپ کو سلام کیا ہے، کم از کم اتنا تو صحیح اس کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کو لوٹاؤ۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ایک بندہ جو ہے بڑے ہی عقیدت سے، محبت سے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہم وعلیکم السلام کر کر خاموش ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ غلط بات ہے۔ ہم جب کوئی بندہ اپنا بھائی سلام کرتا ہے، اچھے انداز میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ ایک حدیث، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آیا اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس السلام علیکم کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عشر حسنات، اس آدمی کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 حسنات، کہ اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ تو اس کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 حسنات، اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ تو ان ساری احادیث سے مجھے اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ سلام آپس میں اپنے آپ کو، اپنے بھائی کا یہ حق ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے تعلقات کو استوار کر سکتے ہیں۔ اسی سلام کے ذریعے سے ہمارا کبر کچلا جاتا ہے، ہم انسانوں کے اندر غرور ختم ہوتا ہے، اور یہ سلام جنت میں داخل ہونے کا ایک سب سے بہت بڑا سبب ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ صحابہ جو ہے بہت آگے بڑھ کر جو ہے سلام کیا کرتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اول الناس، لوگوں میں سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ انسان وہ ہے جو سلام میں سبقت کرتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا حق ہے کہ ہم مسلمانوں کا اپنے مسلمان بھائیوں پر جو حق بنتا ہے، وہ سب سے پہلا کیا ہے؟ جب ہم ملاقات کریں، وہ چاہے بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، سب سے پہلا میرا اور آپ کا حق کیا بنتا ہے کہ ہم ان کو سلام کریں۔ یہ سب سے پہلا حق ہے۔ اور حدیث میں جیسا کہ وارد ہے، دوسرا حق وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب کوئی آپ کا مسلمان بھائی آپ کے پاس آ کے وہ دعوت پیش کرتا ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کی دعوت کو قبول کریں۔ تو اہل علم نے اس حدیث میں لکھا ہے کہ دعوت سے کون سی دعوت مراد ہے، عام دعوت یا ولیمے کی دعوت؟ تو اگر عام دعوت ہے، اگر انسان کے پاس کچھ مجبوری ہے، کچھ پریشانیاں ہیں، اگر وہ دعوت میں نہ بھی جائیں تو اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ولیمے کی اگر دعوت اگر کوئی پیش کر رہا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ دعوت میں ضرور جائے اور دعوت میں شریک ہونا چاہیے۔ تو جمہور اہل علم، سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ولیمے کی دعوت مسلمان، اپنا بھائی جو آ کے ولیمے کی دعوت پیش کر رہا ہے اس پر واجب ہے۔ اب واجب 2 شرطوں پر واجب ہے کہ ہر ولیمے کی دعوت ہم جا کے جو ہے واجب کے طور پر ہم قبول کریں گے، نہیں، 2 شرط علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس ولیمے میں کوئی منکر کام تو نہیں، کوئی گانا بجانا، سود کے، اس طرح کے جتنے بھی منکرات سے بچی ہوئی دعوت ہے تو ہم کو قبول کرنا چاہیے۔ اور دوسری شرط کہ اس دعوت کی وجہ سے ہمارے فرائض میں اگر کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، ہمارے معاملات میں اگر کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو ایسی دعوت سے بھی ہم پیچھے ہٹنا چاہیے۔ اگر کسی دعوت کی وجہ سے آپ کے نماز میں تاخیر یا آپ کی نماز چھوٹنے کا امکان ہے تو علماء نے کہا کہ اس موقع پر اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے دعوت کو ترک کر سکتا ہے۔ یا ایک آدمی کے پاس 5 دعوتیں آ گئی ہیں، 3 دعوتیں آ گئی ہیں ولیمے کی، وہ واجب بول کر ہر دعوت میں تو نہیں جا سکتا، وہاں پر ضروری ہے کہ کسی دعوت کو جو اپنا قریبی رشتہ دار ہے اس کو ترجیح دے، بقیہ دعوت کو وہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو اس حدیث میں
جو بتایا گیا وہ ولیمے کی دعوت ہے، وہ جب اپنا مسلمان بھائی اس کو دعوت دیتا ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ولیمے کی دعوت کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ولیمے کی دعوت دیتا ہے، اس کے پاس ساری سہولت ہونے کے باوجود اگر وہ دعوت میں شریک نہیں ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بہت ضروری ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جو اپنے بھائی ہیں، اپنے پڑوسی ہیں، وہ لوگ بڑے اپنائیت سے آ کے ہم کو اگر دعوت دیتے ہیں ولیمے میں شریک ہونے کی، تو ہم ان کا حق، میرا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم جا کے جو ہے دعوت میں شریک ہوں۔ یہ دوسرا حق ہے۔ تو اسی طریقے سے اس حدیث میں تیسرا حق بتایا گیا، وَإِذَا اسْتَنصَحْكَ فَانصَحْ لَهُ۔ جب کوئی بھائی آپ کا آ کے آپ کے پاس آپ سے کوئی مشورہ پوچھتا ہے، کوئی آ کے آپ کے پاس مشورہ طلب کرتا ہے، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو بہتر سے بہتر مشورہ دینا چاہیے۔ آپ کسی میدان میں اچھے ماہر ہیں، کوئی شخص آ کے آپ کو تجارت کے سلسلے میں مشورہ طلب کرتا ہے، آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں اپنے بھائی کو یہ مشورہ دوں گا تو وہ مجھ سے آگے بڑھ جائے گا، میں اس سے پیچھے ہو جاؤں گا، اس لیے اسے ہم غلط مشورہ دیتے ہیں، جبکہ بہت بڑی غلطی ہے۔ میرا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ اپنے بھائی کو اچھا سے اچھا مشورہ دیں، اور کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو ہر سوال کرنے والے کا جواب آپ دو اور اس سے مشورہ دینے لگو، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جہاں تک آپ کا علم ہے اس کو مشورہ دیجئے، آپ کو نہ معلوم ہو تو اس کو لا ادری کہہ دیجئے، یہی سب سے اچھی حدیث، مطلب سب سے اچھی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے مشورہ دینے کا ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی آپ کے پاس مشورہ پوچھنے کے لیے نہیں آیا ہے، لیکن آپ کے کسی دوست سے مشورہ پوچھ رہا تھا یا کسی اور سے وہ مشورہ پوچھ رہا تھا، اس کا علم آپ کو ہوا، اس کے مشورے کے تعلق سے اچھی معلومات آپ کے پاس ہیں، لیکن آپ خاموش اس لیے رہ جاتے ہیں کہ وہ تو مجھے نہیں پوچھا ہے، میں نے اسے بولوں گا۔ یہ غلط بات ہے۔ جبکہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث سناتا ہوں جس کے راوی ہیں جریر بن عبداللہ البجلی، بہت مشہور صحابی رسول ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کی ہے، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقامت الصلاۃ، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کی ہے کہ میں جو ہے نماز قائم کروں گا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور میں زکوٰۃ کو ادا کروں گا، اور اس کے بعد وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے لیے میں بہتر سے بہتر مشورہ دینے والا رہوں گا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مشورہ جہاں پہ اگر ضرورت محسوس کر رہے ہیں آپ کے ذریعے سے اپنے بھائی کا اگر فائدہ ہو سکتا ہے، آپ کے مشورے سے اس کی بھلائی ہو سکتی ہے، تو آپ آگے بڑھ کر اس کو مشورہ دینے کی کوشش کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور اسی طریقے سے تمیم الداری، بڑی مشہور حدیث ہے، راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں الدین النصیحہ، ہمارا دین خیر خواہی کا نام ہے، ہمارا دین خیر خواہی کا نام ہے، ہم لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے وقت بہت کم ہے، اختصاراً میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ چوتھا جو حق ہے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا جو حق بنتا ہے، وَإِذَا عَطَشَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب آپ کا کوئی بھائی چھینکتا ہے، دیکھیے شریعت اسلامیہ کتنی چھوٹی چھوٹی تعلیمات کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے جو ہے بہت ہی رحمت والا اور بہت ہی آسان دین ہے۔ یہ اگر انسان چھینکتا ہے، اگر وہ الحمدللہ کہتا ہے، اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ پر ضروری ہے کہ یرحمک اللہ آپ کہیں، آپ کے لیے بھی نیکیاں لکھی جائیں گی الحمدللہ۔ یہ ایک حق ہے۔ تو اسی طریقے سے پانچواں جو حق ہے، فَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب آپ کے مسلم معاشرے میں، آپ کے پڑوسی میں کوئی آپ کا بھائی بیمار ہو جاتا ہے، اس کی اطلاع آپ کو ملتی ہے، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کے گھر تشریف لے جائیں، اس کی مدد کریں، اس کی عیادت کریں۔ عیادت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ اس کے پاس جا کے تسلی کے دو بول بول کے آ جائیں، عیادت میں یہ بھی چیز داخل ہے کہ اگر وہ پیسوں کا ضرورت مند ہے تو آپ اس کو کچھ پیسے بھی دیجیے، اگر وہ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے تو آپ اس کو کچھ دعائیں بھی دے کر آئیے اور اس کے لیے دعائیں بھی کیجیے، اگر وہ واقعی کچھ ضرورت مند ہے غذائی اشیاء کا، وہ بھی آپ فراہم کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس طرح اگر آپ عیادت کرتے ہیں، اس کی کئی فضیلتیں ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، حضرت ثوبان راوی حدیث سے فرماتے ہیں، اگر کوئی آپ کا بھائی بیمار ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے گئے ہیں، جب تک آپ اس کی عیادت میں رہتے ہیں گویا کہ آپ جنت کے کسی باغیچے میں گھوم رہے ہیں۔
اللہ اکبر، یہ فضیلت۔ اور ایک حدیث اس میں یہاں تک وارد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے گھر جنت میں ایک بڑا محل تعمیر فرمائے گا جب آپ اپنے کسی بھائی کے عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ایک بہت بڑی فضیلت میں اس حوالے سے سنانا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یعود مسلما غدوہ، یعنی صبح کے موقع پر اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کی مریض ہے وہ عیادت کرنے کے لیے جا رہا ہے تو 70,000 فرشتے جو ہے اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ کتنے فرشتے؟ 7,000؟ 70,000 فرشتے جو ہے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہیں گے۔ اگر وہ صبح جاتا ہے تو یہ 70,000 فرشتے صبح سے شام تک اس کے لیے دعا کریں گے۔ اگر کوئی شام کے وقت میں جا کے مریض کی عیادت کرتا ہے تو صبح تک پوری رات جو ہے وہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ تو کس قدر فضیلت ہے کہ ایک بیمار کی عیادت کرنے کے حوالے سے۔ تو الحمدللہ آج ضروری ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی ہمارے مسجد کے کوئی بڑے ذمہ دار یا کوئی معاشرے کا اچھا اہم لیڈر قسم کا آدمی ہے، اگر ایسا آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کے پاس ہم قربت حاصل کرنے کے لیے جا کے بہت ساری باتیں کرتے ہیں، جبکہ اگر معاشرے میں ایک غریب آدمی بھی اگر بیمار ہوتا ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ جائیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ چھوڑو مسلمان چھوڑو، یہاں تک کہ غیر مسلموں کے پاس اللہ کے نبی جایا کرتے تھے۔ ایک یہودی غلام اللہ کے نبی کا خادم، یہودی غلام تھا، وہ اللہ کے نبی کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جب اللہ کے نبی کو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ بیمار ہو گیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، فوراً گھر تشریف لے جاتے ہیں اور اس کی عیادت کرتے ہیں اور دعوت بھی پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ وہ بچہ اسلام بھی قبول کر لیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ بھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، لیکن وہ جب بیماری کی حالت میں تھے تو اپنے چچا کے پاس گئے، ان کی عیادت کی اور کہا اے چچا قولوا لا الہ الا اللہ، اے چچا ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، احاج لک عند اللہ، میں اللہ کے پاس تمہارے لیے حجت قائم کروں گا، اللہ کے پاس میں بات کروں گا۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی عملی زندگی آپ دیکھیے۔ ایک مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے تھے کون ہے جو آج روزے سے ہیں؟ ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی میں۔ کون ہے آج کسی جنازے میں شریک تھے؟ ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی میں، آج مجھے ایک موقع ملا، ایک جنازے میں میں شریک تھا۔ اسی طریقے سے پوچھا کون ہے تم میں سے جو آج کسی مریض کی عیادت کیے؟ ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی میں نے آج ایک مریض کی عیادت کی۔ تو اس طرح صحابہ کے زندگی میں مریض کی عیادت کرنا، نیک اعمال میں آگے بڑھنا بہت کثرت سے تھا۔ تو یہ پانچواں ایک حق ہے مسلمان بھائی کا، جب بھی وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کرنا چاہیے، وہ چاہے ہم دعاؤں کے ذریعے یا مال کی شکل میں یا غذا کی شکل میں ہم ان کی مدد کرنا چاہیے۔ اور آخری حق بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اس حدیث میں جو بنیادی حقوق کے طور پر بتایا گیا وہ آخری حق وہ یہ ہے وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب آپ کے سوسائٹی میں، آپ کے معاشرے میں کوئی آدمی انتقال کر جاتا ہے، آپ کا کوئی بھائی انتقال کر جاتا ہے تو اس کے جنازے میں آپ کو شریک ہونا چاہیے۔ وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کو شریک ہونا چاہیے۔ اس کی کتنے فضیلتیں ہیں، جہاں فضیلتیں ہیں اس کے کئی مقاصد بھی ہیں۔ مجھے اور آپ کو کیوں شریک ہونا ہے؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کی زندگی کی اہمیت کا اندازہ وہاں آپ کو ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ وہاں شریک ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے گناہوں کا احساس ہوگا، آپ کو موت یاد آئے گی، آپ کو قیامت کی فکر لائق ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اس حدیث میں ابھارا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اگر ایک آدمی جنازے میں شریک ہوتا ہے اس کے لیے ایک قیرات کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ کوئی قبرستان تک تشریف لے جاتا ہے تو اس کے لیے 2 قیرات کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو قیرات کے بارے میں صحابہ نے سوال کیا، قیرات کے معنی کیا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، کیا اس کا اجر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قیرات احد پہاڑ کے مانند اسے اجر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ احد پہاڑ کا اندازہ دیکھیے سعودی عرب میں کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر احد پہاڑ واقع ہے۔ تو اس احد پہاڑ کے مانند آپ کو ثواب اللہ تعالیٰ دے گا، صرف اور صرف آپ جائیں گے، آپ کا کوئی بھائی انتقال ہوا ہے تو آپ وہاں شریک ہوں گے، اس کے لیے دعا کریں گے اور قبرستان تک جائیں گے تو 2 احد پہاڑ کے مانند آپ کو اجر اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو آج کے اس حدیث میں
6 حقوق ہم نے سیکھا ہے الحمدللہ کہ جب بھی ہم آپس میں ملاقات کریں تو ایک دوسرے کو انشاءاللہ سلام کریں، اور آپ کا بھائی آپ کے معاشرے میں آپ کو کچھ دعوت دے رہا ہے تو اس دعوت کو قبول کریں، اور اسی طریقے سے جب آپ کا کوئی بھائی چھینکتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کی حمد بیان وہ کرتا ہے، تو آپ اس کے رحمت کے لیے دعا کریں، یرحمک اللہ کہیں۔ اور اسی طریقے سے چوتھا حق جو آج ہم نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے مسلم معاشرے میں کوئی اپنا بھائی آ کے آپ کو مشورہ پوچھ رہا ہے تو آپ اس کو اچھے سے اچھا مشورہ دیجئے، اچھی رہنمائی اس کو کیجئے۔ اور اسی طریقے سے 5واں حق ہے، جب کوئی آپ کے معاشرے میں بیمار ہو رہا ہے تو اس کی بیمار کی پرسی کیجئے، جا کے اس کی عیادت کیجئے۔ اور اسی طریقے سے 6واں حق ہے، کوئی انتقال کر جاتا ہے تو وہاں جا کے اس کے انتقال میں شریک ہونا، اس کی مدد کرنا، اس کے لیے دعائیں کرنا، اور جنازے تک ہو سکے، قبرستان تک ہو سکے تو وہاں تک شریک ہونا۔ 2 قرات کی ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہ بنیادی حقوق کو پہچان کے ہم اپنے بھائیوں تک ان حقوق کو پہنچانے کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔